ایک بڑا اہم سوال ہے، نمازوں کی رکعتیں بتا دیں، جمعہ بھی سنت کے مطابق۔ ماشاءاللہ یہ ایسا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں سے ریلیٹڈ جو نوافل پڑھتے تھے، جس کو ہم اپنے عرف عام میں سنتیں کہتے ہیں، ان میں کچھ ایسی سنتیں ہیں جن پر آپ ہمیشہ مواظبت فرماتے، ہمیشگی کرتے، پڑھتے ان کو۔ فجر کی 2 سنتیں نبی علیہ السلام نے کبھی بھی سفر میں اور حضر میں نہیں چھوڑی۔ ظہر کے بارے میں 3 حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے 4 پہلے اور 4 بعد میں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بعد حدیث میں آتا ہے ظہر کی پہلی 4 سنتیں ایسے ہیں جیسے تہجد پڑھنا۔ ظہر کی پہلی 4 سنتیں ایسی ہیں جیسے تہجد۔ ہم علماء کی اکثریت پہلی 4 رکعتوں سے غافل ہے، مولوی صاحب 2 ہی پڑھائیں گے، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث ہے 4 پہلے 2 بعد میں، اور تیسری حدیث ہے 2 پہلے اور 2 بعد میں۔ تو ان تینوں پر عمل درست اور جائز ہے۔ عصر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ مغرب کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 رکعتوں پر مواظبت فرماتے تھے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی آپ نے 3 دفعہ ترغیب دی ہے، اور 4تھی دفعہ آپ نے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مغرب کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ بعد والی 2 سنتوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب عشاء کے بارے میں، عشاء کے 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، اور پھر 4 عشاء کی ایسی سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں پڑھی ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے وہابیاں نو جماندرو نفل معاف نے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام اکثر 3 وتر پڑھتے تھے، تسی ساری زندگی ایکو ہی وتر نپی ہوندے ہو۔ ایک وتر پڑھنے والوں سے گزارش ہے 5 بھی پڑھا کرو۔ جو جمعہ ہے، جمعے سے پہلے، جمعے سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والی کوئی سنت نہیں ہے، ماں سوائے تحیۃ المسجد کے، کہ آپ جمعے کے لیے آئیں تو 2 رکعتیں پڑھیں، اور دوران خطبہ بھی آئے تو 2 رکعتیں پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہے، تب تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کے بعد جمعے کے بعد نبی علیہ السلام کبھی 2 پڑھتے، کبھی 4 پڑھتے، تو آپ کبھی 2 پڑھ لیں اور کبھی 4 پڑھ لیں۔ اس میں وقت کے پیش نظر آپ کو سہولت دی گئی ہے۔ نمازی بندہ، نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نمازی ہیں نا، شہوت بڑا زوردار خیال آیا ہے کہ موقع بھی ہے گناہ کر لے، نماز کی برکت سے وہ جو گناہ کا خیال ہے نا پھر جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو دور کر دیتا ہے، اور نماز بندے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو نماز جو ہے، اب سوال ہے کہ جو عورتیں گھر میں جمعہ کے دن نماز پڑھتی ہیں، گھر میں جو عورتیں جمعہ کے دن نماز پڑھتی ہیں وہ نماز ظہر پڑھیں گی، ان کے لیے سنتوں کا ضابطہ وہی ہے جو نماز ظہر والا میں نے اس میں بتایا۔ جی انشاءاللہ الرحمن اللہ جل شانہ ان کو اجر دے گا، لیکن جمعے والا تو نہیں دے گا۔ جمعہ جو ہے وہ تو مسجد کے اندر ہے، گھر میں جمعہ تو نہیں ہے۔ بڑا اہم سوال ہے کہ وضو کے بعد اگر کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھنا بھول جائے تو اس پر کیا کفارہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، میری امت کی جو بھول چوک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ مثال نماز کی بھول چوک، اس پر سجدے ہیں،
اور بسم اللہ بھول گیا، وضو کرنا اس کے شروع میں اور بعد کی جو دعا ہے وہ بھول گیا، ایسے جانور ذبح کرتے ہوئے بھول گیا تو کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ جی جب مرضی پڑھ لے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی سورج نکلنے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے، ذکر و اذکار تو نہیں منع۔ نہیں 12 بجے تو بعد یعنی نصف لیل جڑی ہے نا، وہ نصف لیل رات نو 3 چیزاں ہوندیاں نے سورج نال تعلق رکھدیاں، طلوع، شروق۔ طلوع ہوندا ہے سر جڑا نہ کڈے اپنا سورج سر، انہوں آندے نے طلوع۔ جڑی اشراق ہے نا او دا تعلق طلوع نال نہیں، او دا تعلق شروق نال ہے۔ اشراق سورج پیر بھی باہر آ گئے پوری ٹکی، انہوں آندے نے اشراق۔ ٹھیک، طلوع، شروق، زوال، غروب، 4 چیزیں سمجھ آئیے۔ عام لوگ 3 سمجھتے ہیں لیکن 4 ہوتی ہیں، طلوع، شروق، جی کوئی ایشو، رات کو جب مرضی آپ پڑھیں، رات کو کوئی ممنوع وقت کا نماز نہیں، ہاں یعنی نماز کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک بے شک۔